ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صدق الله العظيم۔ اگر کسی کے غلط مراسم ہوں، تعلقات ہوں اور اس کو اس غلط رشتے سے نکالنا ہو، راہ راست پہ لانا ہو، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ تیر بہدف ہے۔ خواتین اکثر اپنے خاوند کے متعلق اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، اور اکثر مرد بھی اپنی بیویوں کے متعلق ان اعمال کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو ہے، جو انسان اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں ذات میں کسی کو شریک بناتا ہے، تو اس کے متعلق بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب ایک ہے کہ انسان کی محبت میں کسی کو شریک بنائے، ایک ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ یہ دونوں قصور ایسے ہیں جو مخلوق بھی معاف نہیں کرتی، خالق بھی معاف نہیں کرتا۔ جیسے کوئی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کا خاوند کسی اور کی طرف دیکھے، یا کوئی خاوند نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کسی اور کی طرف دیکھے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، حاجت روا سمجھے اور اس کو معبود سمجھے، خالق سمجھے، مسجود سمجھے۔ اب یہ مخلوق کی غیرت ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتی، تو خالق کی بھی غیرت ہے کہ وہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، نقاب پہنے ہوئے تھی، پردے میں تھی، تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، اگر پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھا دیتی کہ اللہ نے مجھے بہترین خوبصورتی عطا فرمائی ہے، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود میرا خاوند اب دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ مجھے چھوڑ رہا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ تو مریدین نے آپ کو پانی کا چھڑکاؤ کیا، اس کے بعد آپ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی، تو وہ اللہ اپنی ذات میں، محبت میں، صفات میں شریک کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لیے اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے نرمی بہت کی ہے، اللہ نے کہا تم جتنا چاہے گناہ گار ہو، بدکار ہو، خطا کار ہو، ایک بار کہہ دو استغفر اللہ، میں ساری گناہوں کو معاف کر دوں۔ 70 سال نافرمانی میں گزارو، مرتے وقت ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، تمہارے 70 سال کے گناہ معاف جنت میں۔ ہر عمل گناہ جتنے بھی ہیں ان ساروں پر اللہ بخشش کر دے گا موت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ رحم کر سکتا ہے، اللہ کو رحم آ جائے۔ اب بدکارہ عورت تھی، بخاری شریف میں ہے، اس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی، قبر میں اس کا حساب شروع ہوا، تو اللہ نے کہا بس یہ تو میری مخلوق کے ساتھ اس نے رحم کیا، اس کے گناہوں کا نہ دیکھو، آوارہ عورت ہے، سرکش عورت ہے اور آوارہ پھرنے والی ہے، بدکار ترین عورت ہے، لیکن اس ایک نیکی پر میں اسے بخش رہا ہوں۔ اللہ سے کون پوچھے؟ لیکن اللہ نے ان لوگوں کے متعلق اٹل فیصلہ کیا جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کسی کو معبود سمجھتے ہیں اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو ان کو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ سے بے وفائی معاف نہیں کرے گا۔
جیسے خامد بیوی کی بے وفائی، بیوی خامد کی بے وفائی معاف نہیں کرتا۔ یہاں اللہ نے اس آیت میں کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے وفا لوگوں کا ذکر کیا۔ جو با وفا ہوتے ہیں وہ کتے سے سبق سیکھے انسان، کہ کتا ایک روٹی کھاتا ہے تو در کو نہیں چھوڑتا، اس در کا نوکر غلام بن جاتا ہے۔ اور ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، کھاتے اللہ کا ہے، صحت اللہ نے دی، دماغ کتنا بہترین، آنکھیں کتنی بہترین، نظر آ رہا ہے، اور دل صحیح دھڑک رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، اور ہمارا جو ہے پھیپھڑا صحیح کام کر رہا ہے، ہماری کڈنی گردے بالکل بہترین کام کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اور اس اللہ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود اس اللہ کے غیر کو سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، بتوں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جو ہے ہی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، جو ہماری طرح انسان ہے، انہیں مشکل کشا کہا جا رہا ہے، حاجت روا کہا جا رہا ہے، ان سے یقین کہ یہ جی مشکلیں حل کریں گے۔ اللہ کہتا ہے یہاں، اللہ اس بے وفائی کا ذکر کر رہا ہے بڑے سخت الفاظ میں، انکم وما تعبدون، بے شک تم، اللہ کا انداز یہ ہے، انکم، بے شک تم۔ اب یہ انداز تحکمانہ ہے، اللہ کا خطاب جو ہے بڑا ہی جارحانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انکم وما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو سجدے کرتے ہو، جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کو تم، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، تم جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ نبی کس کی مخلوق ہے؟ اور صحابہ کس کی مخلوق ہے؟ اولیاء کس کی مخلوق ہے؟ ساری کائنات کس کی مخلوق ہے؟ تو حاجت روا کون ہے؟ اللہ، بس ایک اللہ نا، ہمیں ایک ہی۔ اب یہاں اللہ نے کہا بڑا سخت انداز میں، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کے جس کے آگے جھکتے ہو نا، جس کی عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، حسب جہنم، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جتنی مورتیاں تم نے بنائی ہیں، یہ جو اپنے ہاتھ سے مجسمے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے تم جو ہے وہ بت بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے تم جو ہے وہ مجسمے بنا کر پھر اس کے آگے رام رام کرتے ہو، پھر اپنے ہاتھ سے تم بندے کو غسل دیتے ہو، اپنے ہاتھ سے کفن خرید کے لاتے ہو، اپنے ہاتھ سے بیری کے پتے لاتے ہو، پانی گرم کرتے ہو اور اس کے لیے غسل کا انتظام کرتے ہو، پھر چارپائی لاتے ہو، اس کو اس پہ لٹاتے ہو، پھر اس کے اوپر چادر ڈالتے ہو، پھر اسے اٹھا کر لے جاتے ہو، پھر جا کر اس کو سامنے رکھتے ہو اور کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اب آپ بتاؤ، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، سامنے اسے رکھ کر اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کی بخشش کر دے، اور پھر قبر کھودتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہو، قبر پہ مٹی ڈالتے ہو، اس کے بعد قبر کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہو، آمن الرسول الف لام میم پڑھتے ہو، اس کے بعد دعا کرتے ہو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ سارا کچھ کرنے تک وہ تمہارا محتاج، اور جب تم تدفین کر دیتے ہو تو اسے حاجت روا کہنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کیسے بیوقوفی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، تم ان کاموں کی وجہ سے حسب جہنم بن جاؤ گے اور اوندے منہ گرائے جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت تو اس میں نرمی نہیں کرتا، اس معاملے میں بندوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے توحید کے معاملے میں۔ تو فرمایا انتم لہا واردون، تم سارے گزرو گے اس سے، وہ جہنم کے پاس سے گزرو گے، جہنم سامنے نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، امام راضی نے لکھا کہ جہنم کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے ڈر کے، اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، بس مجھے بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اپنے باپ آزر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بخش دے، سجدے میں گر کے روئیں گے۔ تو ایسی جہنم کے حولناکی، انتم لہا واردون وکل فیہا اچھا پھر آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اور اگر یہ الہ ہوتے
تم جن کو الہ سمجھ رہے ہو، جن کو مشکل کشا، جن کے آگے جا کے کروڑوں لوگ نہیں، اربوں لوگ، خربوں کی تعداد نہیں ہے، اربوں کی تو ہے نا، دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، ان میں 2 ارب مسلمان ہیں، ان میں بھی کتنے توحید والے ہیں، کتنے عقیدہ ٹھیک والے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے، کون کس کے آگے جھک رہا ہے، کون کس کو حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ یہ 2 ارب میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو نکل گئی توحید سے، اور پھر آگے 6 ارب تو ہیں ہی مشرک، ہیں ہی کوئی کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ خالی بر صغیر میں، اس بر صغیر کی پٹی میں 36 کروڑ خدا بنائے ہوئے ہیں۔ آپ، میں جا کے دیکھا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، اتنے اپنے اپنے بنائے ہوئے، رام 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 کر رہے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ حاجت روا ہوتے، اگر یہ خدا ہوتے تو ما وردوہا، تو یہ تو نہ دوزخ میں جاتے، یہ تو نہ جلتے، ان کو اللہ کی پکڑ نہ آتی۔ اللہ کہتا ہے وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم سارے، یہ نہیں کہ یہ، وَكُلٌّ، ہر بندہ جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے شرک کر کے، وہ کل میں داخل ہے، کل جز نہیں ہے، کل ہے، تم سارے کے سارے اس دوزخ میں رہو گے ہمیشہ۔ شرک ایسا گناہ ہے، یہ کرنے والا بخشا نہیں جائے گا، یہ کبھی نہیں نکلے گا دوزخ سے، کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اب بندہ کہتا ہے یہاں دنیا میں آپ گناہ کرتے ہیں نا، جرم کرتے ہیں تو آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، آپ پہ ترس کھا جاتا ہے کوئی۔ اب بڑے بڑے مجرم رو رو کے اپنے گناہ معاف کرا لیتے ہیں، اپنے جرمانے عدالت میں جا کے معاف کرا لیتے ہیں۔ میں ایک بندے کے لیے ملیشیا کی عدالت میں چلا گیا، اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اس میں بڑے جرمانے اور اس کو قید پتہ نہیں 10 سال تک پہنچا دی تھی، جرمانے بھی لاکھوں رنگٹ میں۔ تو میرے پاس آئے اس کے گھر والے، آپ کے وہاں لنک ہے، تعلقات ہیں، آپ ٹائم دیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، کہا وہ ایک جیلر آپ کا مریض ہے تو آپ، میں نے کہا جی رمضان ہے، میں یہاں سے کیسے جاؤں؟ پھر مجھے دل میں آیا کہ یہ ثواب زیادہ ہے، یہ بیچارہ بالکل وہاں پر 10 سال پھنس جائے گا، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں چلا گیا رمضان میں یہاں تراویح 2 3 4 دن کے لیے گیا، تراویح پڑھاتے پڑھاتے، کیونکہ میں خود پڑھاتا ہوں ہر تراویح ہر سال الحمدللہ، تو میں آخری دنوں میں گیا، آخری عشرے میں، اعتکاف بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں، تو وہاں میں جیل، وہاں پر وکیل کیا، 2-3 دن میں سارا کام میں نے نپٹا دیا، اللہ نے کروا دیا، اور اس کو ہم نے سائٹ پہ بھی کرا دیا۔ اب وہ جرمانہ کتنا جی؟ 10 لاکھ رنگٹ، اب 72 روپے کا رنگٹ ہے مثال طور پہ ہوگا، تو اور قید کتنی؟ 10 سال ہو جائے گی، غیر قانونی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پتہ نہیں کتنے۔ تو میں نے جو وکیل کیا وہ کہنے لگا کہ آپ، وہ دوست ہیں ہمارے جو جیلر ہے ایکس، تو انہوں نے آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو میں آپ کو اپنے بندے کو ایک چیز سمجھا دیں کہ اس نے عدالت میں جج کے سامنے رونا شروع کر دینا ہے، چیخنا ہے، اور معافی 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 ایسے شروع کر دینا ہے، بس میں غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، میں نے کی ہے سارے غلطیاں جو آپ کہہ رہے ہیں، بس مجھے معاف کر دیں، آگے سے دفاع نہیں کرنا، نہیں کی، حالانکہ اس نے نہیں کی تھی وہ 80% کام جو انہوں نے بولے تھے، اب اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا تھا وہ کٹہرے میں، مجھے اندر لے گئے، آپ یہاں بیٹھیے، وہ بڑا آدمی تھا ہمارا معتقد، تو اس وجہ سے اندر بٹھا دیا میں نے تو وہاں وہ یہ اس نے یوں کر کے جب یوں شروع کیا معافی، تو جج کو ترس آ گیا، اس نے کہا بس اس کو جرمانہ معاف سارا ہی، اب اس کو خالی 2 مہینے کی سزا دیں گے، بس 2 مہینے تو قبول ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے تو 2 مہینے عید ہے، 10 سال اور 2 مہینے میں کتنا فرق ہے، تو وہ الحمدللہ بندہ آ گیا واپس، میں آیا تو اس کے بعد 2 مہینے بعد وہ بھی آ گیا۔ چیخنے سے، رونے سے، معافیاں مانگنے سے ترس آ جاتا ہے نا مخلوق کو بھی، اللہ کو بھی آتا ہے۔ ابھی آپ روئیں گے، نفل پڑھیں گے، اللہ رحم کھا جائے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ عذاب ہٹا دے گا، لیکن وہاں جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ سے بے وفائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے لہم فیہا زفیر، وہ اس میں چیخیں گے، وویلا کریں گے، وہ وہاں رو رو کے اپنا برا حال کر دیں گے، خون گرے گا، پیپ گرے گی آنکھوں سے، کہیں گے اللہ بخش دے بخش دے، ربنا 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 غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے اللہ اللہ، ربنا کہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث اپنی تفسیر میں بھی،
کہ ربنا ربنا کہیں گے جہنمی تو 10 لاکھ سال تک کوئی آواز ہی نہیں آئے گی دوزخ میں، اور پہلے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، لیکن جب ربنا ربنا کہیں گے مالک تو نہیں سنے گا دروغہ، تو پھر کہیں گے ربنا ربنا، پھر 10 لاکھ سال کے بعد ابھی آپ کہیں اللہ تو اللہ 10 بار کہے گا لبیک یا عبدی، ایسا ہمارا کنیکشن ہے، اللہ ہمیں ایک دم خوش ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کو ترس بھی نہیں آئے گا۔ 10 لاکھ سال بعد اللہ پوچھے گا بولو ربنا ربنا ربنا، پھر غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اللہ ہم واقعی بدبخت ہیں، معاف کر دے، رو رو کے کہیں گے لہم فیہا زفیر، چیخیں گے روئیں گے، اور اللہ 10 لاکھ سال کے بعد کیا کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آہنی دیوار ایسی ہو جائے گی کہ بندوں کی آواز ادھر آئے گی ہی نہیں اللہ کی طرف، بالکل اسے سیل کر دیا جائے گا دوزخ کو۔ اب آپ سوچئے وہ اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ چلائیں گے روئیں گے ماتم کریں گے لیکن ان کی آواز لا یسمعون اللہ تک پہنچے گی نہیں، فرشتوں تک پہنچے گی نہیں، اور وہ اسی طرح ابد الاباد لا محدود، کوئی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، وہ اس میں عذاب میں رہیں گے۔ کون؟ بے وفا لوگ جو اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں، کھاتے اللہ کا ہیں، سجدہ قبروں کو کرتے ہیں، سجدہ جا کے مورتیوں کو کرتے ہیں، اور کھاتے اللہ کا ہیں اور مشکل کشا مخلوق کو بناتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے، یہ اگر آپ کسی کا غلط رشتہ تعلق ختم کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیر بہادر ہے، وہ عورت یا مرد اس کو پڑھے، اور کسی کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 100 ہے سورہ انبیاء کی، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ آپ اس کو 100 نمبر آیت ہے، 100 مرتبہ روز پڑھیں، اور کھانے پینے پہ اس کو کھلا پلا دیں، اور 21 دن یہ عمل کریں۔ اگر وہ غائب ہو تو اس کا تصور کر کے اس کی تصویر پہ پھونکیں، اور یا سامنے تصور کر کے پھونکیں، انشاءاللہ اللہ اسے غلط طرف سے ہٹائے گا، غلط رشتے سے ہٹائے گا۔ اسے لکھ کر، اسے زعفران سے لکھ کر اسے پلایا جائے تو اس کا طاقت اور اس کی فیوزات اور دوبالا ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سمجھ دے دیتا ہے کہ کل وہ روئے گا، کل وہ پریشان ہوگا، سنی نہیں جائے گی اس کی یہاں دنیا میں بھی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے سے سبق سیکھ لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔